وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اولاً تو میں یہ عرض کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ انگریزی تاریخ تو یاد رکھنے کا رواج ہے، کیونکہ ہم اپنے سارے کام اسی تاریخ کے حساب سے کرتے ہیں کہ آج 13 تاریخ ہے، کل 14 جون ہوگی، پرسوں 15، پھر 16، پھر 17، 18، سن 2024 چل رہا ہے۔ ہم انگریزی تاریخ تو یاد رکھتے ہیں، لیکن عربی جو یعنی ہجری تاریخ کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی اور ہم اس پر دھیان دیتے بھی نہیں۔ یاد رکھنا ہم اور آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ ہجری تاریخ یاد رکھنا، ہجری مہینہ یاد رکھنا، یہ فرض کفایہ ہے، یہ فرض کفایہ ہے، ضروری ہے۔ اگر کوئی نہ یاد رکھے، سب کے سب اگر چھوڑ دیں تو سب کے سب گنہگار ہوں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہم سب اس بات کی ہم کوشش کریں کہ جب ہمیں یہ تاریخ یاد رکھنے پر جب ہمیں ثواب ملتا ہے تو کیوں نہ ہم یاد رکھیں۔ تو اس لیے ہم عربی تاریخ کوشش کریں، ہم ضرور یاد رکھیں، اس پر انشاءاللہ ہمیں ثواب ملے گا۔ دوسری بات جو ہمارے معاشرے کے اندر ایک بڑی غلطی ہوتی ہے کہ اگر پورے گھر میں ایک اگر قربانی ہوتی ہے تو ہم یہ سمجھ لیتے ہیں یہی قربانی ہم سب کی طرف سے کافی ہے۔ والد صاحب نے قربانی کر دی تو ہم کہتے بھائی ہمارے گھر تو قربانی ہو گئی۔ اگر بڑے بھائی نے قربانی کر دی تو ہم سمجھتے ہیں اب ہم ٹینشن فری، ہماری طرف سے قربانی ہو گئی۔ یاد رکھنا، اگر صاحب نصاب ہیں تو آپ کی طرف سے نہیں ہوئی۔ ہر صاحب نصاب مسلمان عاقل بالغ پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر باپ صاحب نصاب ہے تو باپ کو الگ قربانی کرنی ہوگی، بیٹا صاحب نصاب ہے تو بیٹے کو الگ کرنی ہوگی، بھائی صاحب نصاب ہے تو بھائی کو الگ کرنی ہوگی۔ بیٹے نے اگر کر دی تو قطعاً باپ کے ذمے سے وہ قربانی ثابت نہیں ہوگی جو باپ کے ذمے واجب تھی۔ بڑے بھائی نے اگر قربانی کر دی تو چھوٹے بھائی کی طرف سے وہ قربانی ثابت نہیں ہوگی۔ اگر چھوٹا بھائی اگر صاحب نصاب ہے، اگر 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کے برابر پیسہ یا اتنا ایکسٹرا مال اگر اس کے پاس ہے، پلاٹ ہے، تو اگر یہ صاحب نصاب اگر ہو رہا ہے اور پھر بھی اگر یہ قربانی نہیں کر رہا تو بڑے بھائی کی طرف سے انہوں نے کی تو ان کی ہو گئی، یہ چھوٹا بھائی گنہگار ہوگا ہر صاحب نصاب پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کیا کرتے تھے تو اپنی طرف سے الگ فرماتے، اپنی طرف سے الگ قربانی کیا کرتے تھے اور اپنی ازواج مطہرات کی طرف سے الگ قربانی کیا کرتے تھے۔ اور حضور کے اس قربانی کرنے کا مطلب اور مقصد یہ بتلانا تھا ساری امت کو کہ ہاں دیکھ لو، جو صاحب نصاب ہوگا اس پر الگ سے قربانی کرنی پڑے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کی طرف سے قربانی کی، اپنی طرف سے قربانی کی، اور خود سگی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے مستقل قربانی ہوا کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ والد صاحب نے کر دی تو اب ہماری طرف سے ہو گئی، نہیں، بلکہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا الگ سے قربانی کیا کرتے تھے۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ قربانی یہ ایک عبادت ہے، جس طرح سے نماز پڑھنا ایک عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، حج کرنا عبادت ہے، زکوٰۃ ادا کرنا عبادت ہے، اسی طرح سے قربانی کرنا مکلف شخص کے لیے بھی یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اور جو مکلف نہیں وہ بھی اگر قربانی کرتا ہے تو اللہ کے یہاں اس کا بھی ثواب ملتا ہے اس کو، لیکن جو مکلف ہے جس پر واجب ہے یہ اگر نہیں کرے گا تو یہ سخت گنہگار ہوگا۔ جیسے نماز ایک عبادت ہے کہ اگر آپ کے بھائی نے اگر نماز پڑھ لی تو آپ کی طرف سے ادا نہیں ہوئی، آپ کو الگ سے پڑھنی پڑے گی۔ اگر آپ کے والد نے نماز پڑھ لی تو آپ کی طرف سے نہیں ادا ہوئی، آپ پر فرض ہے، آپ کو پڑھنی پڑے گی۔ حج باپ نے کیا ہے، بیٹے پر اگر حج فرض ہے تو بیٹے کو بھی کرنا ضروری۔ حج بھائی نے کیا ہے، اگر چھوٹے بھائی پر اگر قربانی واجب ہے تو اس کو بھی کرنی۔ حج بہن نے کیا ہے، اگر بھائی پر اگر حج فرض ہو چکا تو بھائی کو الگ سے کرنا ضروری ہوگا۔ زکوٰۃ اگر بہن پر بھی واجب ہے، بھائی پر بھی واجب ہے، والد پر بھی واجب ہے، اگر ہر ایک شخص اگر صاحب نصاب ہے تو سب کو الگ سے زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ تو جس طرح سے زکوٰۃ ایک کے ادا کرنے سے ہر ایک کی طرف سے نہیں ادا ہوتی،
اسی طرح سے ہر صاحب نصاب پر قربانی کرنا ضروری ہوتا ہے. ایک کی قربانی کرنے سے ہر صاحب نصاب سے قربانی ثابت نہیں ہوتی. تو ہم اولاً تو یہ غور کریں، اگر ہم صاحب نصاب ہیں تو ہم پر ضروری ہے کہ ہم قربانی کریں، الگ سے ہم قربانی کریں. یہ نہیں کہ والد صاحب نے کر دی تو ہماری طرف سے ادا ہوگی. نہیں میرے بھائیوں، اگر ہم پر اگر قربانی کرنا واجب ہے، یہ بہت بڑی عبادت ہے، چوک نہ کریں اس میں، اس کو فراموش نہ کریں، ورنہ اللہ کے اس کی پکڑ کی جائے گی اور آپ کو جواب